وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ 18واں پارہ سورہ مومنون سے اس کا آغاز ہے۔ پچھلی آیت جو 17ویں پارے کی اختتامی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے اور کیا ہی اچھا مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک مومنین ہی کو فلاح نصیب ہوگی، لیکن کس کو؟ وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کا خوف و خشیت اس میں شامل ہو، تو اس کو خشوع و خضوع کہیں گے۔ اصل میں یہاں پر کچھ اخلاقی قوانین کا ذکر ہے، کیونکہ اصول معاشرہ کی بات بھی ہونا ہے، تو مومنین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مومن اصل میں ہے کون۔ تو فرمایا کہ وہ جو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور الا ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، یعنی وہ جو مومن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو جہاں تک مومنین کی خصوصیات کی بات ہے، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے دائمی وارث ہیں، ان کو جنت ملے گی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی مومنین کی بات کہ مومن کون ہے، یعنی معیار یہ ہوا کہ جسے مومن بننا ہے وہ ان اصولوں کا خیال رکھے، اس میں کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور باقی جتنے کام ہیں یہ سب ایسے ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے۔ تو مومن بننے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ یہاں پہ ذکر فرما دی گئی۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے مراحل بتدریج بیان کیے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کا بنیادی آغاز کہاں سے ہوتا ہے، پھر کہاں جا کے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کو جھنجھوڑو گے کہ اب بھی اگر انسان کا خیال نہ ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اور یہ سارے مرحلے وہ ہیں جو انسان کے اپنے ساتھ بھی پیش آئے اور وہ ان مراحل کو روزانہ دیکھتا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم اسی طرح دوبارہ جو ہے اسے اٹھائیں گے، اس کی نشأت دوبارہ کریں گے ہم۔ تو کیا ہی بابرکت ہے اللہ، اور کتنا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا ہی مطلب ہے کہ خالقین میں کتنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ وہ احسن الخالقین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالقین کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو لوگ خالقین کو تسلیم کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ قوت اور یہ سب چیزیں کہاں ہیں۔ پھر آسمان کے پیدائش کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ اپنی خلقت سے، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ پھر باغات کا، پھلوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں جو بہت سارے پھل ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، تم اس میں سے کھاتے بھی ہو۔ پھر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا
کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، تم اسے استعمال بھی کرتے ہو، اور پھر جانوروں کا ذکر فرمایا کہ چوپائے جو ہیں ان میں تمہارے لیے نفع رکھا ہے. ایک تو تمہیں دودھ ملتا ہے، پھر گوشت ملتا ہے، اور پھر تمہارے لیے اس میں نفع ہیں. پھر فرمایا کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ تمہارے بار برداری کے لیے کام آتی ہیں، جانور بھی تمہاری بار برداری کے لیے بھی کام آتے ہیں، کھانے کے بھی کام آتے ہیں. پھر حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور بار دیگر اس واقعے کو دہرایا قوم کے سامنے، اور فرمایا کہ قوم نوح کا خیال یہ تھا کہ حضرت نوح معاذ اللہ ان کیا کوئی رتبہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنی کوئی فضیلت، اپنا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ہم سے چاہتے ہیں. تو بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھی نازل کر دیتا، ایسی کیا بات تھی. تو قوم نوح جو ہے وہ اپنی گمراہی میں گھری رہی. اس کو مسئلہ وہی تھا کہ یہ تو ہمارے تمہاری طرح بشر ہیں، ان کے بات کیوں مانے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ متعدد بار یہ بات کہی جا چکے، ان کے لیے مسئلہ بشریت کا تو پتہ نہیں کتنا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ شاید اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے. مطلب یہ کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب زندہ کرنے کا کیا فائدہ. پھر قوم نوح کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح غرق ہوئے، کیسے پہاڑوں سے یعنی کیسا پانی ابلا، اور قوم نوح میں جن کو نجات دی گئی وہ کس طرح مطلب ہے کہ فلاح پائی انہوں نے، اور کس طرح کامیابی سے کشتی کا سفر طے کیا. فرمایا کہ اس میں بے شک مطلب ہے کہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں آزمایا گیا، اور ہم نے لوگوں کو آزمایا. پھر فرمایا کہ مجموعی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجے، اور ہر رسول نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کسی غیر کو الہ نہ بناؤ. تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی مجموعی طور پر سب نے یہی بات کی، کسی کو اس سے اختلاف نہیں تھا، اور کہیں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. پھر دوبارہ فرمایا کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا، کہ جن کافروں نے اور جن قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، یعنی ان کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، تم ان کی بات پہ کان کیوں دیتے ہو، تم ان کی بات کیوں مان رہے ہو. تو یہ تو تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، تو اب اگر تم نے اپنی طرح کے بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تمہیں بڑا نقصان ہوگا اس سے. تو اور یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں کیوں لوٹایا جائے گا؟ کیا تمہیں لوٹایا جائے گا مرنے کے بعد؟ یہ تو بات عقل میں آتی ہی نہیں. تم تو مٹی ہو چکے ہوگے. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، تم تو مٹی ہو چکے ہوگے، پھر تم کو نکالا جائے گا، مٹی سے نکالا جائے گا، پھر تمہارے اجزاء بنائے جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وعدے کس لیے ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو بشر ہے، تمہاری طرح کا بشر ہے، کھاتے پیتے بھی. تو یہ ساری باتیں تو تمہارے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں، صرف ان کے ذہن میں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جھٹلانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیاوی زندگی، یہ کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اب ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پیدائش اور مرنے سے لا علم ہے، تو اٹھنے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. پھر انہوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ یہ تو شاید اللہ پہ جھوٹ ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا. کیوں اٹھایا جائے گا ہم کو؟